ہم کو پاگل ہے؟ یہ فیصلہ سننے کے بعد 3 دن سے ہمارے بچے ہمیں کہتے گئے، گھر والے کہتے ہیں تو انو ہو کی گئے؟ ہم نے کہا ہو کیا گئے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم مر کیوں نہیں گئے؟ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے ماں دی لوری تے پیو دی تربیت جو دین لبے ہے، گھر والے بلاتے ہیں، ہم آنکھوں سے آنسو کے سوا کچھ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں تو انو کی ہو گئے؟ ایسا کہ سانو ہو گیا کہ دین دا صدقہ کھا رہے ہیں، ہم کتے دین نو پہ گئے نے، سور دین تے پہ گئے نے، حملہ کر گئے نے۔ جتنی اوقات ہے اس کے مطابق بات، میرے پاس تو آپ لوگوں کا فورم ہے، بتاؤ میں بات کروں یا نہ کروں؟ میں نو محمد دا دین پال رہے ہیں، میرے بچے پالے، میرا مصطفیٰ دے دین نے میرا گھر بار پالے، اور میں حضور کے کتے کی طرح بھونک رہا ہوں، لوگوں سور حملہ کر گیا جے۔ بات تیری کیا تھی؟ تو بھونک کیا رہا ہے مصطفیٰ کے دین پہ؟ تو نے کہا لوگ سیاست پہ لگ گئے، پارٹی بنا رہے ہیں، حکومت مصروف بنانے میں مصروف ہیں، بچے چھکے چوکے، کتیا تو سدھا ہی دین نو پہ گئے، در در کتیا۔ اے جڑی ہماری بحث یہ ہے کہ اگے جو تو بکواس فرمائیے اس کا کیا حق ہے تجھے؟ پھر تینوں پتہ ہی نہیں جڑی تو تشریح کر رہے ہیں وڈ کے مرنی تیرے لیول دی نہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج، شریعت بینچ کو بھیج، کیونکہ تینوں تے منہ دی بواسیر ہے، یہ علاج کروا۔ اور میں ممبر رسول پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم میں مجھے یقین ہے اس کو نفسیاتی طور پر چیک کرواؤ، یہ تو انہوں ذہنی مریض لگے گا، وہ بیمار ہے بیچارہ۔ تے پھر اس تو بعد جو حضرت قبلہ صوفی شہباز شریف صاحب اور الحاج پیر محمد نواز شریف صاحب یہ فرمایا میں بھئی یہ ذہنی مریض پاگل تھی، تے پہلے ہی اس پاگل دا علاج کراؤ، نال 2-3 پاگل ہور بھی لا لو، اور بیٹھے ہو نال ہی تواڈے بوتھے مبارک بھی سوچ جاندے ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے۔ موم بتی آنٹی کا بیٹا کہتا گئے لا اکراہ فی الدین، یہ اس چول کا فیصلہ گئے، بڑے عہدے پر بونے گٹھے بالش دیے، وہ کہتا گئے کہ لا اکراہ فی الدین۔ میں کہو چول دیا پترا، اگر قرآن کا استدلال کرنا نہیں آتا تو کسی عالم کے قدموں میں بیٹھ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ استدلال کیا کر رہے؟ یعنی بحث ہو رہی ہے حضور کے گستاخ کی، آپ بتائیے مسئلہ چل رہا ہے تفسیر صغیر توہین پر مبنی لٹریچر کی، اور اس کے آگے دنیا کو کیا میسج دے رہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ کیا بات ہے؟ سکھر دی کتی بکھر نو بھونکے، مسئلہ کوئی ہے، آیت کہاں سے لائے ہو؟ کیا یہ جبر کلمہ پڑھایا کسی نے؟ اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ کیا کسی نے جبرن دین پیش کیا؟ اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ بحث تو ہو رہی ہے، تفسیر چھپی، قانون ٹھیک ہے بعد میں آیا کہ ضبط کر لینا، لیکن مجھے بتاؤ بعد میں آیا قانون تو پھر کیا مطلب ہے وہ جائز ہو گئی؟ بولیے، قادیانی تو پھر بھی قادیانی ہے، اور نام کتاب کا نیا ہو یا پرانا، لٹریچر میں تو غلاظت ہے، اور تو کہہ رہا لا اکراہ فی الدین۔ در چول دیا پترا، فیصلہ کیا کر رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین۔ ہم نے کہا اس پہ بھونک، یہ چیز کیا ہے؟ تجھے چاہیے یہ تھا، ادھر تو کہتا ہے فلانا کیس کڈو، فلانا کیس کڈو، اس پیو نو کتھے رکھنا ہی؟ فلاں کیس نکالو، فلاں کیس نکالو۔ ہم نے کہا اس بڑے عہدے پہ بیٹھنے کا مقصد یہ تھوڑا گئے کہ تو اس عہدے کو مٹی میں ملا، ہوش کے ناخن لے۔ بات ہے
تفسیر چھاپی، حضور کی گستاخی پر مبنی لٹریچر ہے، اور بڑے عہدے کی وجہ سے بلاؤ پولیس کو، اسٹیٹ کو، ریاست کو، میں بتاؤں میں کون ہوں، احتیاط کیوں نہیں کی، فلاں کیوں نہیں کیا، اس میں قرآن کے خلاف ہے، اور پھر وہ کہہ رہے جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجروں کی اولاد ہے۔ اور اپنے باپ کی سن، وہ کہتا جو مجھے نہ مانے، میری کتابوں کو نہ مانے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ اسد شریف لوگ گل نہیں برداشت کر سکتے، تیرا پتہ نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، ہم نے کہا اس پہ بک بک کر، یہ کیا ہے فیصلہ، کیا کہتا ہے دین کے معاملے میں جبر سے آخرت میں محاسبہ کے متعلق خدائی نظام کی بھی خلافت ورزی ہوگی، خلاف ورزی ہوگی۔ رسول اللہ تک کو خالق نے یہ کہا تھا کہ آپ کا ان کا کام صرف پیغام دینا، لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہ کریں۔ یہ کو فیصلے نال تعلق ہے؟ بولو کیا بات ہے۔ عہدے تے بھی لکھ دی لعنت جڑا اس نو اس عہدے تک لے کے آیا ہے۔ کیا مزاج ہے یار، اس میں کون سی بات آ رہی ہے، کہاں سے بات اٹھائی، کہاں لائی جا رہی ہے۔ لیکن کیونکہ جتنی آیت یاد ہوتی ہے بتانا ہوتا ہے لنڈے کے انگریزوں کو، قرآن پر فیصلے ہیں، قرآن پر، اے فیصلہ ہی قرآن پہ ہیں۔ بات کیا تھی تساں دسو؟ او میں کہ گلی دے منڈیا کو لی کرا لوں یاد چبلا۔ اس نے گھٹیا کتاب چھاپی حضور کی توہین پر مبنی، قانون بعد میں بنا، اس نے کہا سزا پوری ہوئی چھوڑ دو۔ اچھا پھر یہ بھی ہے، اگر تیرے نزدیک اس کی سزا اس کی وجہ سے اس کتاب پر مبنی اس کیس کی بدولت نہیں ہوتی تو چپ کر کے 5,000 پہ 10 پہ 20 پہ جی میں تینوں دل کرے ضمانت دے۔ اے بک بک کر کے آگے وضاحت غلط دے کے نیا راستہ کھولنے کی تجھے اجازت کس نے دی؟ کوئی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جج کی بات ججمنٹ بنتی ہے، اور اس ججمنٹ کو اوپر سے آنے والی کو چھوٹی عدالت میں کوئی سامنے رکھے تو اس کا مطلب ہے راستے کھلے۔ لیکن ہم نے کہا بچے جب تک منبر پہ محمد کے غلام ہیں، مسلک فرقہ جماعت کوئی بھی ہو، تب تک وہ تمہیں بتائیں گے حضور کے معاملے میں زبان سنبھال کے گل کر۔ اگو عمران زرداری نواز نہیں ہو، موزیا محمد کا دین ہے۔ اس پہ بات کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ عقیدے کی آزادی۔ سنو سوال کیا تھا اور جواب کیا ہے؟ عقیدے کی آزادی اسلام کے بنیادی تصورات میں سے ہے، لیکن افسوس ہے کہ دینی امور میں جذبات مشتعل ہو جاتے گئے، قرآنی فریضہ بھلا دیا جاتا ہے۔ بلے او کاریا ہیں، قرآنی فریضہ بھلا دیا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جڑا مینوں نہ منجے کنجریاں دی اولاد ہے، تو کہہ رہے ہیں فریضہ بھلا دیا جاتا ہے۔ سن میں نے کہا میرے سیال کوٹ میں لاکھوں عیسائی ہیں، گھر بھی ساتھ، مارکیٹاں بھی سانجیاں، دیاں بہناں ساڈے کول ساڈے قریب، ساڈیاں بہناں بیٹیاں نال پھرن، مکمل حفاظت۔ ہندو ہمارے قریب ہیں، گھروں کے قریب رہنے والے، مکمل حفاظت۔ سکھ گئے مکمل حفاظت، کیونکہ وہ مان چکے گئے کہ اس پاکستان کا آئین ہم قبول کرتے گئے، کیونکہ ہمارے تحفظ کے لیے ہم نے کہا ہے وڈکے مرنی جڑا تیرے آئین نو نہیں مندا اس کو کیسی آزادی دے گا؟ اچھا پھر یہ تو میں نے تو نہیں کہا، تیرے آئین نے کہا وہ عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ میں آکھے اس سے پہلے پتا تھا تینوں قرآن نہیں آندا، ہن پتا چلے تینوں تے آئین دا ککھ نہیں پتا۔ اپنی عبادت گاہ کو مسجد
بولو مسجد، اپنے دھرم کو اسلام، اپنے بد مذہب کی ماحول کو مسلمان، وہ اپنے غلیظ دھرم کی دعوت کے لیے مسلمانوں کے شعائر میں سے اذان کا استعمال، یہ میں نے لکھا۔ تم تو کہتے ہو، ایک مرتبہ میں نے اس کو دیکھا، کہہ رہا تھا آئین اوپر، اسلام نیچے، قرآن نیچے۔ میں کھجاون والی تے لکھ لعنت، تربیت کرن والی تے لکھ دی لعنت، تیرے پڑھن تے بھی لکھ دی لعنت ہے۔ یہ کون سا ہے؟ میں کہتا تینوں دھرم دا پتہ نہیں تے نہ گل کر، اپنے لیول دی گل کر۔ اور کتنے تجربے مشاہدے کریں گے۔ اب سوال کوئی ہے اور جواب کوئی۔ آگے لا اکراہ فی الدین، لنڈے کے انگریز قرآن پڑھ رہے ہیں، میں کہا واہ کیا بات ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نازل کرنے والے، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ تہاڈا کام نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ واہ بھائی واہ، ہیں کیا فیصلہ ہے؟ توہین قرآن مذکورہ، یہ اصول کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، پھر ٹانگ اڑا نہیں، یہ فیصلہ چل رہا ہے۔ آئین میں ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا عین کی بیچ سے کہ ایک کے طے کرتی ہے، ہر بغیرتی ویکھو کتھو راہ دے رہے، ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے، اسے بیان کرنے کا حق ہوگا۔ آئین کیا کہہ رہا ہے؟ بولو، یہی فیصلہ جسٹس قدیر کی عدالت میں 5 معزز ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ قادیانی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اپنے غلیظ دھرم کے حوالے سے وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فراڈ۔ کس کا فیصلہ تھا؟ 5 معزز ججز صاحبان کا۔ کس کے تناظر میں؟ آئین کے تناظر میں۔ عبادت گاہ کو مسجد، اپنے غلیظ دھرم کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کہا کوئی اور دھرم کا نام دے دیں، ہم چپ ہیں، لیکن اسلام کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ اسلام تو اسلام ہے، اس کے پیچھے قربانیوں کا ایک تسلسل ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، ایویں تو کوئی پیچھے نہیں آئے گا۔ آگے پھر کیا کہتا گئے؟ اچھا، ہر مذہبی گروہ، اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، دیکھ بھال کرنے کے انتظام کا حق ہوگا۔ فیصلہ کی کرنا سی؟ صرف یہ تھا کہ اس کی سزا بنتی ہے یا اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سزا نہیں بنی ہے چھوڑ دو۔ اے جڑی ہماری بحث یہ ہے کہ اگے جو تو بکواس فرمائیے، اس کا کیا حق ہے تجھے؟ پھر تینوں پتہ ہی نہیں، جڑی تو تشریح کر رہے ہیں وڈ کے مرنی، تیرے لیول دی نہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج، شریعت بینچ کو بھیج، کیونکہ تینوں تے منہ دی بواسیر ہے، یہ علاج کروا۔ اور میں ممبر رسول پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں مجھے یقین ہے، اس کو نفسیاتی طور پر چیک کرواؤ، یہ تو ذہنی مریض لگے گا، وہ بیمار ہے بیچارہ۔ تے پھر اس تو بعد جو حضرت قبلہ صوفی شہباز شریف صاحب اور الحاج پیر محمد نواز شریف صاحب فرمایا بھئی یہ ذہنی مریض پاگل تھی، تے پہلے ہی اس پاگل دا علاج کراؤ، نال 2-3 پاگل ہور بھی لا لو، اور بیٹھے ہو نال ہی تواڈے بوتھے مبارک بھی سوچ جاندے ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے، ہم کو پاگل ہے۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد 3 دن سے ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں تو انو ہو کی گئے؟ ہم نے کہا ہو کیا گئے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم مر کیوں نہیں گئے؟ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے، ماں دی لوری تے پیو دی تربیت دین لبے ہے،
گھر والے بلاتے ہیں، ہم آنکھوں سے آنسو کے سوا کچھ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں تو انو کی ہو گئے ہے، اسا کیا سانو ہو گئے کہ دین دا صدقہ کھا رہے ہیں، کتے دین نو پہ گئے نے، سور دین تے پہ گئے نے، حملہ کر گئے نے۔ جتنی اوقات ہے اس کے مطابق بات، میرے پاس تو آپ لوگوں کا فورم ہے، بتاؤ میں بات کروں یا نہ کروں؟ مینو محمد دا دین پال رہے ہیں، میرے بچے پالے، میرا مصطفیٰ دے دین نے میرا گھر بار پالے، اور میں حضور کے کتے کی طرح بھونک رہا ہوں، لوگوں سور حملہ کر گیا جے، بات تیری کیا تھی؟ تو بھونک کیا رہا ہے مصطفیٰ کے دین پہ؟ تو نے کہا لوگ سیاست پہ لگ گئے، پارٹی بنا رہے ہیں، حکومت مصروف بنانے میں مصروف ہیں، بچے چھکے چوکے، کتیا تو سدھا ہی دین نو پہ گئے، دور دور کتیا۔ اس سے بڑی بکواس کیا ہے؟ مجھے سمجھائیں مولوی اس کی فیور میں بولنے والے، گندگی کے ڈرام مجھے بتائیں یہ کیا فیصلہ ہے؟ ہم ان پڑھ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمیں بتائیں۔ بات ہو رہی ہے حضور کی توہین پر، اس نے کتاب لکھی، قادیانی نے چھپی جناب نگر میں، اس پہ اس کو سزا ہوئی، کہتے ہیں جی لا اکراہ فی الدین، تیرے کو لکی پوچھے موزیا، دین میں جبر نہیں ہے۔ کس نے کس کو مارا؟ انہوں نے پکڑ کے عدالتوں میں دیا، اور تو کہتا جبر نہیں ہے۔ انہوں نے قانون کے حوالے کیا، اور قانون کیا کہتا ہے؟ اور آگے کیا ہوا؟ 5,000 روپے کے ذاتی مچلکے، اور بھی کتنے لوگوں کو 5,000 میں تو نے فیور دی؟ ہمیں یہ نہیں ہے کہ تیرا حق ہے، تیرا حق بنتا ہے 5 پہ دے، فری میں تھے چھوڑ 1 روپے لگا، ہمیں اس پہ بحث نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کیس کی کہیں اور بھی مثال ملتی ہے کہ 5,000 ایک تو رہائی دیتی ہوئے، نال اداریاں نو بلا کے سرزنش کیتی ہوئے، اس کو کیوں ایسے کیا؟ ان 2 بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے علاوہ ایک زیادہ وسعت رکھنے والا حق ہے جو آئین فلاں کے تحت ہے، شہری کے لیے ناقابل تنسیق ہے۔ اچھا جی، ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے مذہب کے خلاف جرائم سے نمٹتے ہوئے جذبات حقائق کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ کون سے جذبات ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو محمد عربی کے غلاموں کو کہہ رہے ہیں کہ کنجریاں دی اولاد نے جڑا مینوں نہ مننے، حضور کے بعد میں نبی ہوں۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کا نبی ہے، محمد رسول ہے۔ اس میں کوئی جذبات والی بات کون سی ہے؟ اس میں تو حقائق والی بات ہے، اور مسلمان ہوندہ ہی ہوئے جی دیکھو اللہ پاک نے حق دے معاملے چونو جذبہ دیتا ہوئے، ظاہر ہے رنگ مرید سارے کوئی سارے رنگ مرید ہوندے نے، جیسا کہ لگتا ہے کہ اس مقدمے میں بھی ہوا ہے۔ واہ، میں تے حیرانہ کو اگر وکیل بیٹھے ہو میں تے معاف کرنا، اے کتے انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں سو پیش کر دیتا، نال نال تیرے تے تکلیف گزری ہے، تینوں بڑی تکلیف دیتی ہے، چلو انجا کہ میں اپنی بیٹی دیتی ہوئی انہوں ویاہ کے انہوں طلاق لے کے میں تینوں دینا، تو تے گھر رکھن والا ہے۔ میرے پاس اس سے سخت لفظ نہیں ہے جو میں اس کے لیے کہوں، یہ کہ اس منبر رسول کا تقاضا یہ ہے، اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو اللہ اس کی تکلیف میں اور اضافہ فرمائے۔ اب یہ اندازہ کرے کہ وہ اس میں ایک ممنوعہ کتاب یعنی تفسیر صغیر تقسیم کی ہے جس پر زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی سزا قید ہو سکتی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہون سزا 6 مہینے تو بعد پھر ایک کتاب جائز ہے؟ بولیے، اس کے اس عمل پر سزا 6 مہینے بنتی ہے، ٹھیک ہے تیرا حق ہے، 6 مہینے تو بعد کتاب جائز ہے؟ اگر مومنانہ فیصلہ ہوتا تو اس میں لکھتے کیونکہ یہ کتاب غلط لٹریچر کا چربہ ہے اور کیونکہ معاملہ ختم نبوت کا حساس ہے، یقیناً یہ کتاب انہی کتابوں میں سے لکھی گئی ہے، تخریج کر کے چھوٹی کر کے مختصر کر کے، یہ صغیر نام بتا رہا ہے یہ کسی کبیر کا حصہ ہے، کبیر سے نکلی ہے، کیونکہ یہ آگے چل کر فساد کا اور انتشار کا موجب بن سکتی ہے، میں اس کا آرڈر دیتا ہوں، اس کی وجہ سے اس کی سزا 6 مہینے بنتی تھی، اس کو چھوڑتا ہوں، اداروں سے کہتا ہوں اس کتاب کو ضبط کیا جائے اس قانون کے تحت جو تب وجود میں آیا۔
میں ویسے وکیل نہیں ہاں لیکن انہیں تو ہوں وکیلاں نال بیٹھ کے سن سنا یہ کیڑی وکالت والی گل پئی ہے؟ سیدھی سادھی بات ہے نا. کتاب تو اس میں غلاظت ہے نا، بندہ چھوڑ دے. اور بندے کے بارے میں کیا، آئندہ اگر اس طرح کی کوئی مذموم کبھی حرکت کی تو قانون حرکت میں آئے گا. میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہیں تینوں ڈائریکٹ مارن دی بجائے قانون دے حوالے کیتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ شکریہ بنتا تھا نا. اور ان پولیس والوں کا بھی شکریہ جنہیں تینوں کسٹڈی چ رکھ کے تے تینوں انہاں لوگوں کو بچایا جب تک کہ کیس مسئلہ حل نہیں ہو گیا، تاکہ اداریاں نو بھی پتہ لگدا سانو انج دے بندے کنٹرول کرن تے لوگاں کو بچان تے سانو اگو جج صاحب عدالت شکریہ ادا کر کے سانو عزت دے گی تے تو نکا اہلکار ویکھ کے اگو نو صورت نہ پائے جانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ کہے جی کیونکہ سانو تو پتہ ہی نہیں ہے، پولیس تو آگے پیچھے ہٹ دیا سب تو انہوں پھڑیا تو سانو انہیں پائے جانا اتنے جڑا بیٹھا ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ کوئی گلی محلے میں مار دے، وہ دا جواب تیرے پیو دینے. پھر جے تو کہنا ہے میری بیوی جا رہی سی تے ایئرپورٹ دے تو لوگوں نے کہے تھے نا بھی تیری جائیداد اساں تو نہیں دینی کیونکہ تواڈے ملک کے چنج دے فیصلے ہوندے نے. تو اپنی بیوی دا آنا جانا قائم رکھنے واسطے سانو اتنی سزا دے رہے ہیں. فیصلے تے تو جو کرنے سن کر لینے کہ ہماری بیویوں کا کوئی ان کا عدالت آتے ہوئے ایئرپورٹس پر ان کو کوئی چیک نہیں کرے گا. اور دس تا صحیح اساں تو کنی عزت دے یہ بغیر تو بھئی جیڑے ٹیکس نالے ملک چلا رہے ہیں اپنے بالاں دا پیٹ کٹ کے تواڈیاں کرسیاں چلا رہے ہیں کہ تسی سیدھے بہ ہی نہیں سکدے. پچھو ایک بندہ دھکن والا ہوندا ہے، تساں ہاتھ ہج کر دیو پھر تواڈے کوٹ پاندے نے پھر اتنے بیٹھ دیو تے تانوں ہور کنا ہے کہ قوم بیچاری دے. انہاں دے بچے تے بھوکے مر رہے ہیں، ٹیکس تے تانوں دے رہے ہیں. اس ٹیکس پہ پلنے کے بعد اسلامی ریاست کا کام یہی ہے کہ اس کی عدالت میں بیٹھے ہوئے یہ قاضی یہ فیصلہ کرے. لا اکراہ فی الدین اس کا کہیں بنتا ہی نہیں ہے جوڑ. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس میں کہتا ہے ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے کا. ہم نے پیروی سے نہیں روکا، ہم نے تشہیر سے روکا. آگے کیا کہتا ہے؟ دیکھ بھال اور اس کو بیان کرنے کا حق کو بیان کرنے کا حق اس کو کس نے دیا ہے؟ یہ اسی عدالت کا فیصلہ ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتے، مذہب کا استعمال نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کے ساتھ ہم صرف اتنا کہیں گے قادیانیوں کے سہولت کاروں پر لعنت. ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. دشمنان دین کے سہولت کاروں پر لعنت. دشمنان دین کے سہولت کاروں پر لعنت. ختم نبوت کے دشمنوں کے سہولت کاروں پر لعنت. قادیانیوں کے سہولت کاروں پر لعنت. آئین پاکستان کے غداروں پر لعنت. آئین پاکستان کے غداروں پر لعنت. آئین پاکستان کے غداروں